20واں پارہ سورۃ النمل۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، کہ اے نبی تو بہرے اور گونگے ان کو نہیں سنا سکتا اپنی پکار جب یہ پلٹ کے جا رہے ہوتے ہیں۔ دراصل یہاں پہ ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے آتے تھے اور یا سن کے چلے جاتے تھے، مانتے نہیں تھے یا بالکل سننے آتے ہی نہیں تھے۔ لیکن اس میں حقیقی مردے اور حقیقی بہروں کو روحانی مردے اور روحانی بہروں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حقیقی مردے بھی نہیں سن سکتے۔ جس طرح ہمارے معاشرے میں مردوں کو جا کے پکارا جاتا ہے، وہ بھی نہیں سن سکتے۔ یہ واضح دلیل ہے اس بات کی کہ مردے نہیں سنتے۔ صرف 2 مقامات پہ مردوں کے سننے کے بارے میں آتا ہے، جو وہ بھی اللہ تعالیٰ صرف سنا سکتا ہے جب اللہ کا حکم ہو۔ ایک جب مردے کو دفن کر کے پلٹ رہے ہوتے ہیں تو واپس آنے والوں کے قدموں کی آواز مردے سنتے ہیں، بس یہی سناتا ہے اللہ تعالیٰ، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں سناتا۔ اور دوسرا، بدر کے جب مشرکین مارے گئے تھے تو ان کی لاشیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گندے کنویں میں پھینکوا دی تھی، اور وہاں پر کھڑے ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام لے کے پکارا تھا کہ کیا تم نے وہ پا لیا جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا؟ تو وہاں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا تھا اللہ کے نبی یہ تو سنتے نہیں ہیں، کہا کہ یہ ویسے ہی سن رہے ہیں جیسے تم سن رہے ہو۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو سنایا تھا، اس کے علاوہ مردے کسی صورت میں نہیں سنتے۔ اور آگے پھر دن اور رات کا مقصد بیان کیا کہ ہم نے رات کو بنایا اور دن کو بنایا لیسکنوا فیہ، تاکہ یہ رات کو سکون اختیار کریں، آرام کر سکیں، اور دن کو مبصرا، روشن بنایا تاکہ دن کے اندر کام کر سکیں۔ اور ہماری روٹین اس کے برعکس ہے، پہلے بھی بات ہوئی کہ ہم رات کو مصروف رہتے ہیں اور دن کو سوئے رہتے ہیں۔ یہ اللہ کے جو اللہ نے فطرت بنائی ہے اس کے خلاف ہے۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب کے بعد سونے سے منع کیا تاکہ عشاء کی نماز ضائع نہ ہو جائے، اور عشاء کے بعد فضول باتیں کرنے سے منع کیا تاکہ فجر کی نماز ضائع نہ ہو، ٹائم سے سوئیں، صبح تہجد پڑھ سکیں، فجر پڑھ سکیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں عشاء کے بعد فضول لوگ گپے لگانے کے لیے بیٹھے رہتے ہیں، شاپنگ کے لیے مارکیٹیں کھلی رہتی ہیں، اور حتیٰ کہ نوجوان آدھی رات تک موبائل کا فضول استعمال کرتے رہتے ہیں، جو کہ عین شریعت کے خلاف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد فضول جاگنے سے، باتیں کرنے سے منع کیا، ٹائم سے سونے کا حکم دیا۔ فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل کر رہے ہو۔ تمہاری ایک چیز نوٹ کی جا رہی ہے، آڈیو ویڈیو سب اللہ تعالیٰ بنا رہا ہے، اور قیامت کے دن تمہیں اس کے بارے میں سنا دیا جائے گا۔ سورۃ القصص کا آغاز ہوتا ہے، انبیاء کے قصے اس کے اندر ذکر کیے گئے، اور بھی بے شمار باتیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ یہاں ذکر کیا، اور بھی بے شمار مقامات پر، تقریباً قرآن میں 36 مقامات پر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے، اور اس میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا کہ جب بنی اسرائیلیوں کا عقیدہ تھا کہ ہمیں نبی آنے والا ہے، کوئی نبی آئے گا ہمیں جو اس سلطنت کو سنبھالے گا، تو فرعون کو پتہ چلا تو اس نے یہ قانون جاری کر دیا کہ ان کے بچوں کو ذبح کر دو اور عورتوں کو چھوڑتے جاؤ۔ تو پھر جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو سارے ذبح ہو جائیں گے اور ہم کام کس سے کروائیں گے کھیتوں میں، تو انہوں نے کہا کہ 1 سال ذبح کرو، 1 سال چھوڑ دو۔ تو جس سال انہوں نے ذبح نہیں کرنا تھا اس سال ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، اور جس سال ذبح ہونے والا سال تھا اس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس کو صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دو، تو انہوں نے ویسے ہی کیا۔ یہاں سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان اٹھا لینا چاہیے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے کیا تھا کہ ذبح ہونے سے بچنے کے لیے اس کو دریا میں ڈال دیا کہ کسی کے ہاتھ لگ جائے گا، کوئی سنبھال لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دشمن کے گھر میں پہنچا دیا، وہاں ان کی پرورش ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اپنی بہن کو پیچھے بھیجا کہ دیکھنا کون اٹھاتا ہے، کہاں جاتا ہے۔ ماں کی مامتا تھی، محبت تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعونیوں نے اٹھا لیا تو ان کے محل میں پہنچ گیا، تو اس بچے کو دودھ پلانے کا مسئلہ تھا، تو کسی کا دودھ نہیں، اللہ کہتا ہے ہم نے سب کے دودھ اس پر حرام کر دیا۔ تو پھر موسیٰ کی خالہ نے، جو موسیٰ کی ماں کی بہن تھی، اس نے کہا کہ میں گھرانے کی طرف تمہیں توجہ دلا سکتی ہوں، بتا سکتی ہوں، اس کا دودھ پی لے گا۔ تو اس کی ماں کو لایا گیا، اس کا دودھ اس نے پیا، تو وہیں دشمن کے گھر میں ماں کا دودھ پلا کے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کر دی۔ بڑے ہوئے، باہر نکلے، معاشرے میں بلوغت کو پہنچ گئے، تو دیکھا کہ ایک قبطی اور ایک اسرائیلی آپس میں لڑ رہے تھے۔ تو جو ان کے اسرائیلی تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس قبطی کو مکہ مارا اور وہ مر گیا، تو قتل ہو گیا غلطی سے موسیٰ علیہ السلام سے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بھاگے، فرعون نے پیچھے لشکر لگایا پکڑنے کے لیے، یہ مدین پہنچ گئے، وہاں شعیب علیہ السلام کا علاقہ تھا۔ تو ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، تو دیکھا کہ ایک پانی کے گھاٹ پہ کچھ لوگ بکریوں کو، جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ تو دیکھا کہ ایک سائڈ پہ لڑکیاں کھڑی ہیں، اپنے بکریاں لے کے، جانور لے کے، پانی نہیں پلا رہی۔ تو ان سے پوچھا کیا معاملہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا باپ بوڑھا ہے، یہ پانی پلا کر جائیں گے تو ہم پانی پلا سکیں گے۔
تو انہوں نے ان کی بکریاں لیں اور پانی پلا دیا اور ان کو بھیج دیا اور واپس آ کے بیٹھ گئے۔ تو جب وہ گھر پہنچی تو باپ کو سارا ماجرا بتایا، تو باپ نے ایک لڑکی کو بھیجا کہ جا اس کو بلا کے لا، تو وہ حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی اور اس نے آ کے موسیٰ علیہ السلام کو پیغام دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے باپ کے پاس پہنچے، ان کا آپس میں بات چیت ہوئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، شعیب علیہ السلام نے کہا کہ پریشان مت ہو، اللہ تعالیٰ تیرا ساتھ دے گا، اور کہا کہ اگر تو چاہے تو میں تجھے اپنے ساتھ اجرت پہ رکھ لیتا ہوں۔ بیٹیوں نے بھی اس کی صداقت کی، اس کے ایمان کی، اس کی حیا کی تصدیق کی، تو ان کو شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی کا موسیٰ علیہ السلام سے نکاح کر دیا، اور 8 یا 10 سال کہا جو تو پورا کرنا چاہے ہمارے پاس رہے گا، یہاں بکریاں چرائے گا اور ہم خدمت کرے گا۔ تو انہوں نے 8 سال پورے کیے، وہاں سے واپس پلٹے، کوہ طور کے پاس پہنچے تو آگ کا شعلہ دیکھا، کہا میں لے کے آتا ہوں، وہاں آگ لینے گئے تو اللہ تعالیٰ نے پکارا یا موسیٰ انا ربک، اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں۔ وہاں پر نبوت ملی اور کہا کہ جا فرعون کو جا کے دعوت دے، تو کہا میں تو فرعون سے ان کے قوم کا قتل کر کے بھاگا ہوں، تو ایسے کر ہارون علیہ السلام کو میرا ساتھی بنا دے، ساتھی بنا دیا گیا۔ اب اس کے فرعون کے دربار میں پہنچے، فرعون نے کہا کہ تو اس لیے آیا ہے کہ تو یہاں زمین سے میں نکال کے یہاں حکومت کرنا چاہتا ہے، تو وہاں اس نے کہا کہ جادوگروں کو بلاؤ، جادوگروں کو بلایا گیا، انہوں نے سانپ بنا دیے، رسیاں پھینک کے اپنی لاٹھی پھینکی موسیٰ علیہ السلام نے، وہ سارے سانپوں کو نگل گئی۔ فرعون پریشان ہو گیا، اس نے لاؤ لشکر تیار کیا، پکڑنے کی کوشش کی، دریا کے کنارے پہ پہنچے، اللہ تعالیٰ نے کہا لاٹھی مار، راستہ بن گیا، بنی اسرائیل کو پار گزار دیا اور فرعون کو اس پل کے اوپر لا کے اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا۔ یہاں تک کا واقعہ سورۃ قصص میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، آیت نازل کی کہ جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو بہت زیادہ اسلام کی دعوت دی لیکن وہ اسلام نہ لا سکے، تو پھر اللہ نے کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اللہ اے نبی جس کو تو چاہے ہدایت دینا تو ہدایت نہیں دے سکتا، جس کو اللہ چاہتا ہے ہدایت دینا اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ یہاں پر یہ مت سمجھیں کہ انسان مجبور ہے، انسان مجبور نہیں ہے۔ اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو دونوں راستے دکھا دیے، ہدایت والا صراط مستقیم بھی دکھا دیا اور شیطان والا جہنم کا راستہ بھی دکھا دیا۔ اب انسان کی مرضی ہے کہ وہ جس پہ چلنا چاہے چل رہے۔ فرمایا فلما زاغوا ازاغ اللہ، جب یہ لوگ ٹیڑے ہوئے غلط راستے پہ چلنے لگے تو اللہ نے کہا جاؤ میں نے تمہیں چھوڑ دیا۔ اللہ نے کسی کو مجبور نہیں کیا، جو ہم نے کرنا تھا وہ اللہ نے لکھا ہوا ہے، جو اللہ نے لکھا ہے ہم اس کے مجبور نہیں ہیں۔ تو یہ یہاں تقدیر کا مسئلہ حل ہوتا ہے کہ ہم کسی کے مجبور نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کے بارے میں کہا کہ اگر اللہ ہمیشہ رات بنا دیتا تو کون تھا جو دن لے کے آتا؟ اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں کر سکتا روشنی لانے والا۔ اگر اللہ ہمیشہ روشنی بنا دیتا تو کون تھا جو رات لے کے آتا جس میں تم آرام کر سکتے؟ فرمایا من رحمت اللہ، من رحمت ہی، اللہ کی رحمت میں سے ہے کہ اس نے رات بنائی ہے اور اس نے دن بنایا ہے تاکہ تم رات کو آرام کر سکو اور دن کو اللہ کا فضل تلاش کر سکو، یہ اللہ کی رحمت میں سے ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے ہی ایسے لوگوں کو ہلاک کر دیا جو اپنی معیشت پہ اترایا کرتے تھے، اپنی ٹیکنالوجی، اپنے وسائل، اپنی معیشت کے اوپر۔ ہمیں اللہ نے بڑا مال دیا ہوا، ہم بڑے زمینوں والے، اللہ نے کہا ہم نے ایسے کتنے ہی لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ اور آگے قارون کا واقعہ بیان کیا ہم نے جو بڑا سنا ہوا ہے، یہ تھا اصل میں اسرائیل میں سے تھا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، لیکن بغاوت کر کے فرعون کے ساتھ مل چکا تھا۔ اللہ نے اس کو اتنا مال دیا، اتنا مال دیا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے خزانوں کی چابیاں ایک بہت بڑی جماعت اٹھایا کرتی تھی، خزانے نہیں، خزانوں کی صرف چابیاں بہت بڑی جماعت اٹھایا کرتی تھی، لیکن تھا یہ تکبر بہت تھا اس کے اندر۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو، اس کے سامان اور اس کی قوم، اس کے اہل و عیال سمیت ہم نے اس کو زمین کے اندر دھنسا دیا، عذاب آیا اس کے اوپر اللہ کا۔ صحیح بخاری کے حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بینما رجل یمشی، اسی دوران ایک بندہ چل رہا تھا زمین کے اوپر اور اپنی چادر، اپنا ازار بند تکبر کی وجہ سے گھسیٹ رہا تھا، یتجلجل فی الارض، اللہ نے اس کو زمین کے اندر دھنسا دیا اور وہ قیامت تک دھنسایا ہی جا رہا ہے، وہ قیامت تک دھنسایا جاتا رہے گا۔ یہاں پر دو باتیں ہیں محترم بھائیو، ایک تو تکبر اور دوسرا اپنا کپڑا لٹکانا۔ صحیح بخاری کے حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ما اسفل من الکعبین فهو فی النار، وہ کپڑا جو ٹخنوں سے نیچے ہوتا ہے، ٹخنوں کو چھو رہا ہوتا ہے، وہ جہنم کی آگ کے اندر جائے گا۔ فرمایا لا ينظر اللہ الی من جر ثوبه خیلا، جو بندہ اپنا کپڑا تکبر کی وجہ سے لٹکائے گا وہ جہنم کے اندر جائے گا، اس کا کپڑا لٹکنے والا۔ لیکن ہم طرح طرح کی باتیں کر کے، فیشن، لوگ کیا کہیں گے، یہ ساری باتیں کر کے اس کے اوپر ذرا غور نہیں دیتے۔ یہ حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ مرد اپنے ٹخنے ننگے رکھیں، لیکن ہمارے معاشرے میں الٹ روش چل پڑی کہ مردوں کے ٹخنے اور پاؤں چھپے ہوئے ہیں اور عورتوں کے پاؤں اور ٹخنے ننگے ہیں۔ یہ غلط بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم نہیں دیا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ الکبار باطار الحق و غمت الناس، تکبر اس بات کی علامت ہے کہ حق بات کو جھٹلا دینا
اور لوگوں کو حقیر جاننا. اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں میں تکبر سے تو نہیں لٹکاتا، میں تو ویسے لٹکاتا ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسئلہ پتہ چل جانے کے بعد نہ ماننا، اسی کا نام تکبر ہے. یہ تکبر ہوتا ہے کہ بندہ کہے کہ نہیں میں اس لیے اگرچہ دنیا، اسی کا نام تکبر ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. فرمایا تم ایک نیکی کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ جتنا چاہے تم اس کا اجر بڑھا کے دے سکتا ہے، لیکن گناہ ایک کرو گے تو وہ اتنا ہی لکھا جائے گا جتنا تم گناہ کرو گے. سورۃ العنکبوت کا آغاز ہوتا ہے. عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو. اس کی مکڑی کی مثال دی ہے سورت کے اندر، اس لیے اس کو عنکبوت کہتے ہیں. شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم یہ سمجھ لیا تم نے کہ تم ایمان لاؤ گے اور تمہارے اوپر آزمائشیں نہیں آئیں گی؟ سابقہ قومیں گزر گئی جو ایمان لائی تھی، اللہ نے ان پر بڑی بڑی آزمائشیں نازل کی تھی. ایمان لانے کے ساتھ اللہ کی طرف سے آزمائشوں کا آنا یہ لازم ہے، آزمائشیں بھی آتی ہیں. فرمایا والدین کے ساتھ احسان کرو، لیکن اگر وہ شرک کا غیر شرعی حکم دیں فلا تطیعہما، تو پھر ان کی اطاعت بالکل بھی نہ کرو. نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا کہ ہم نے ان کو 950 سال تبلیغ کے لیے دیے تھے. اس سے پہلے کی عمر بھی انہوں نے گزاری اور طوفان آنے کے بعد کی عمر بھی گزاری، تو 1000 سے بھی زائد سال ان کی عمر بنتی ہے. 950 سال صرف انہوں نے تبلیغ کی تھی. یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے بتایا امت محمدیہ کو؟ پہلی بات یہ تھی کہ دعوت کے کام میں لوگوں کو تبلیغ کرنے میں اکتانا نہیں ہے. اگر 1000 سال بھی تبلیغ کرنی پڑے تو تبلیغ کرتے رہنا ہے، لوگوں کو دعوت دیتے رہنا ہے، گمراہیوں سے نکال کے توحید کی طرف لاتے رہنا ہے. اور دوسری یہ بات تھی کہ ظالموں کو پیغام دیا کہ ظالموں، اللہ تعالیٰ 1000 سال مہلت دے کے بھی تم پہ عذاب مسلط کر سکتا ہے. یہ مت سمجھنا کہ ہمیں تو اللہ پکڑتا ہی نہیں ہے، ہمیں تو کچھ کہتا نہیں ہے. اگر وہ ہم غلط ہوتے تو اللہ کا عذاب ہم پہ آ جاتا، پکڑ آ جاتی. اللہ 1000 سال کے بعد بھی عذاب لا سکتا ہے. اور ایک بہت اہم نقطہ یہاں پہ کہ پہلے لوگوں کی عمریں 1000 سال ہوا کرتی تھی، پھر سینکڑوں پہ آ گئی، پھر 20 پہ آ گئی. یہ ایک بہت بڑا پیغام دے رہی ہے کہ انسان تو بھی اختتام کی طرف جا رہا ہے، اور یہ کائنات، یہ دنیا بھی اختتام کی طرف جا رہی ہے. ہر چیز ڈکریز ہوتی جا رہی ہے. قد بڑے بڑے تھے وہ بھی کم ہوتے جا رہے ہیں، عمریں اتنی زیادہ تھی وہ بھی کم ہوتی جا رہی ہیں. تو یہ کائنات، یہ انسان سب فنا ہونے والے ہیں، ہمیشہ رہنے والا اس میں کچھ بھی نہیں ہے. فرمایا کہ کچھ قوموں کا تذکرہ کیا. اللہ نے پھر کہا کہ ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا ہے. ہم ظلم کرنے والے نہیں ہیں، یہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے. کسی پر چیخ کا عذاب آیا، کوئی زمین میں دنسایا گیا، کسی کو غرق کر دیا گیا، کسی پر زلزلہ آیا. یہ سارے عذاب اللہ نے گنوائے اور کہا کہ یہ اپنے گناہوں کی وجہ سے پکڑے گئے ہیں، ہم ان کو ہلاک کرنے والے نہیں ہیں. اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ عنکبوت، وہی مکڑی کی مثال دی کہ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو شریک بناتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں. ان کی مثال ایسی ہے جیسے مکڑی کا گھر ہے جو جالا بناتی ہے، بالکل کمزور. کہا کہ گھروں میں سب سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے. بالکل ایسے جیسے مکڑی کا گھر سب سے کمزور ہوتا ہے، غیروں سے مانگنے والے بھی ایسے ہی ہیں جیسے مکڑی کا گھر ہے. جیسے وہ کسی کام کا نہیں ہوتا، اس طرح غیروں سے مانگنا، ان کو پکارنا کسی کام کا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کو سمجھ کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.